سینٹرل ایشیا کے منگول خانہ بدوش کس مذہب کے پیروکار تھے؟ ان کا ضابطہ اخلاق کیا تھا؟ آخر یہ منگول تھے کون جنہوں نے مغربی یورپ اور اسلامی دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا؟ کیا یہ تاتار تھے جیسا کہ غلطی سے انہیں یورپ میں تاتار کہا گیا ہے؟ لین پول کی تحقیق کے مطابق منگول باقی قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ تھا، لیکن وہ ان قبیلوں میں اپنی منفرد عزت ضرور رکھتا تھا۔ ان آبادیوں کے جنوب میں سرائے گو بھی تھا، جہاں دیگر قبائل سارا سال پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے میں سرگرداں رہتے تھے۔ ان کی تمام عمر شکار کرتے گزر جاتی تھی۔ جانوروں کی نسل کشی ان کا پیشہ تھا۔ انہی جانوروں سے وہ گوشت، دودھ، اون اور چمڑا حاصل کرتے تھے۔ گھوڑوں کے دودھ سے وہ ایک مخصوص شراب تیار کرتے تھے جسے خمیر کہتے تھے۔ ان کا گزر بسر جانوروں کی کھالوں کے لین دین پر ہوتا تھا۔ ان قبائل کا لین دین ترکوں اور ہمسایہ طاقت چین سے تھا۔ قبائل بیرونی حملوں اور ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہنے کے لیے چین کو خراج یا ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اس دور افتاد علاقے کے بارے میں معلومات 13ویں صدی عیسوی میں دستیاب ہوئیں، جب دو یورپین انگریزوں فریز جان اور فریز ولیم نے علاقے میں پہنچ کر باقی دنیا کو ان قبائل کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ ان کے علاوہ مارکو پولو کے سفر نے دنیا کو منگول اور چین کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ آج بھی وہ منگولیا میں ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے صدیوں پہلے رہا کرتے تھے۔ منگول لکڑی کے فریم کے اوپر بنائے جانے والے گول خیموں میں رہتے تھے جنہیں یارڈز کہتے ہیں۔ ان کی چھت پر تیل سے بھیگا ہوا نمدہ ہوتا تھا جس پر سفید چونا پھیر دیا جاتا تھا۔ یہ ڈھانچہ برف یا بارش کے پانی اور تندو تیز ہواؤں سے خیمے کو محفوظ رکھتا تھا۔ خیمے کا دروازہ شمال کی جانب رکھا جاتا تھا اور دور سے یہ خیمے مشروم کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ ان خیموں کو چکڑوں کے اوپر نصب کیا جاتا تھا۔ ہجرت کرتے وقت یہ خانہ بدوش اپنے خیمے اٹھا کر ساتھ لے جاتے تھے۔ خیموں کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت وہ گرمی اور سردی کے موسموں کو مد نظر رکھتے تھے۔ چھوٹے خیموں کے ساتھ بڑے خیمے بھی ہوتے تھے جن کا طول و عرض 30 فٹ تک ہوتا تھا۔ ایسے خیموں کی تعمیر کے لیے ضرورتی عمارتی سامان بیل گاڑیوں کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ خیموں کے دروازے رنگدار ہوتے تھے اور ان دروازوں پر خوبصورتی کے لیے پودے بھی لگائے جاتے تھے۔ منگول جنگلی جانور اور پرندے بھی پالنے کے شوقین تھے۔ خیموں کے اندر فرش پر سوکھی گھاس ڈالی جاتی تھی جس کو جانوروں کی کھالوں اور ہاتھ سے بنی دریوں سے ڈھانپا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ مردوں سے ہٹ کر بنائی جاتی تھی۔ خیموں کے اندر موجود آتش دانوں سے ذرا ہٹ کر گھر کا مالک کاوچ پر بیٹھتا تھا۔ خیموں کے وسط میں دھوئیں کے اخراج کے لیے ایک سوراخ رکھا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر بیٹھنے کا ایک مخصوص انتظام ہوتا تھا۔ گھر کے مالک کی کاوچ سے آگے اس کا بھائی، پھر اس کے آگے اس کی بیوی کا بھائی، اور اس طرح بالحاظ رتبہ نشستیں لگائی جاتی تھیں۔ تو معزز ناظرین، منگولوں کی تاریخ کے متعلق آج کی پہلی قسط کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی انفارمیٹک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔